اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے. پشاور ماڈل اسکول اردو لیکچر نمبر 6 جماعت چہارم. آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 6 ہے اور آج کے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ ہے سبق مثالی معلم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے 2 لیکچر سے سبق مثالی معلم کی پڑھائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے سبق مثالی معلم کے صفحہ نمبر 15 کی پڑھائی پلس وضاحت ہے. از اٹ کلیئر؟ اوکے. صفحہ نمبر 15 پہ جو پیراگراف ہے وہ ہے: حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دین کی تعلیم دیتے. ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. از اٹ کلیئر؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کرنے کا انداز اس طرح ہوتا تھا کہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی. کلیئر؟ یا تو وہ سوال جواب کے ذریعے دین کی تعلیم دیا کرتے تھے یا مثالوں کے ذریعے تعلیم دیا کرتے تھے. اب اس پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابہ کو سوال جواب کے ذریعے سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں. اور وہ دین کی تعلیم کیسے دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر ایک نہر میں 5 مرتبہ غسل کیا جائے تو کیا اس کا بدن صاف ہو جائے گا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جی، اس پر کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو نمازوں کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم 5 مرتبہ وضو بناتے ہیں تو ہمارے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتی اور ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کلیئر؟ اوکے. نیکسٹ پیراگراف ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے. اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی یعنی یاد رہ جاتی. ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے. اب یہاں پر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہا ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ کیا خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی کہ ہماری زبان ہمارے لیے کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے خطرناک ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے. غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ غلط باتیں کرنے سے نہ تو صرف ہمیں دنیا میں نقصان پہنچے گا بلکہ ہمیں آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا ہوگا. اس لیے ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے اور اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے.
مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی کی برائی، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب انہوں نے آئینے سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت صرف آئینہ ہمیں ہمارے عیب بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ آئینہ کسی دوسرے کو ہمارا عیب نہیں بتا سکتا، سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح ایک مسلمان کا بھی مسلمان کے لیے ہے کہ جب ایک مسلمان مسلمان کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ اس بندے کی برائی کر سکتا ہے لیکن اپنی برائی کبھی نہیں کرتا۔ تو یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کی برائی، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی معلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر موقع کے کبھی بھی بات نہیں کیا کرتے تھے، یعنی وہ زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی ان پر عمل کرتے تھے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اچھی باتیں سکھانے والے استاد کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح، مختصر اور جامع بات کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مختصر ہوتی لیکن بالکل مکمل ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی، شفقت اور محبت سے بات سمجھاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کرنے کا انداز اتنا میٹھا ہوتا تھا، اتنا پیارا بھرا ہوتا تھا کہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بات ذہن نشین کراتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ مثالوں سے اور اشاروں سے بھی بات سمجھ آ جاتی ہوتی تھی، بات یاد رہ جاتی ہوتی تھی۔ از دیٹ کلیئر بچوں؟ مجھے امید ہے کہ سب بچوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔